الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الطيار حسبا يوما إلى أرض الحرم إن الطيار حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اور تمہیں سے اے مجاہد و دین کا ثبات ہے تمہیں سے اے مجاہد و دین کا ثبات ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے شہادت ایک نخیل لازوال اور غیر فانی ہے شہادت خود ہی تفسیر حیات جاودانی ہے اور شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین راہ ہست حسین رہنما ہست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے فدائے لا الہ ہست حسین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے امام عالی مقام راکب دوش نبوت حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت کے فضائل و مناقب اور ان کی عظمت کو الحمدللہ پوری تفصیل کے ساتھ میں نے گزارش کیا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز شہادت طیبہ کی چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت کے اندر گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین مکرم، انشاءاللہ العزیز آج کے بیان کے اندر ان نفوس قدسیہ کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا جن حضرات نے اپنا مستقبل اسلام کے مستقبل کے لیے قربان کیا۔ یقیناً وہ لوگ داد تحسین کے قابل ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، یہاں تک کہ وطن اور اولاد کو قربان کیا، مگر اللہ کے دین پر حرف نہیں آنے دیا۔ میرے محترم دوستو، اگر یہ بات میں گزارش کروں تو 100% صحیح ہوگی کہ شہداء اسلام وہ عظیم و شان لوگ ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا اللہ کا دین تھا۔ وہ جیتے تھے تو احیاء دین کی خاطر، اور اگر انہیں موت آئی تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ میرے محترم دوستو، قرآن و سنت کی روشنی کے اندر شہادت بہت بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ کے نیک بندے شہادت کے لیے دعائیں مانگتے گئے۔ حضرت سیدنا خالد ابن ولید، جنہیں اللہ کے پیغمبر نے سیف اللہ کا لقب دیا، آخری وقت ہے، حضرت خالد پریشان ہیں۔ شاگردوں نے، ساتھیوں نے عرض کی، خالد تو مرد میدان ہے، حضرت نے تجھے سیف اللہ کہا، کیا وجہ موت سے آپ پریشان ہو گئے؟ حضرت خالد ابن ولید نے سینے سے کپڑا اٹھایا، فرمایا ذرا میرے سینے کا حال دیکھو۔ عرض کرنے والے عرض کرتے ہیں حضرت 1 انچ خالی نہیں، تلوار کا نشان، نیزے کا نشان، خنجر و برچھی کا نشان ہے۔ پھر آپ نے اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا، فرمایا ذرا میری پیٹھ کو دیکھو، حضرت ذرہ برابر کوئی نشان نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے پریشان اس لیے ہوں
کہ پوری زندگی میں سینہ دے کر میدان کارزار میں جاتا رہا کہ اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائیں، مگر افسوس یہ ہے کہ میں عام لوگوں کی طرح بستر مرگ کے اوپر موت کی انتظار میں ہوں۔ میرے بھائیوں، شہادت اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نہ شہید کو مردہ کہنے کی اجازت دیتے ہیں اور نہ میرے اللہ دماغ کے اندر شہید کو مردہ تصور کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ سید الکونین فرماتے ہیں نمازی جنت میں جائیں گے، حاجی جنت میں جائیں گے، روزہ دار جنت میں جائیں گے، والدین کے فرما بردار جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں غیر کی عزت کا پہرا دینے والے جنت میں جائیں گے، اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے جنت میں جائیں گے۔ جو جنت میں چلا جائے گا پھر اس کا دل باہر آنے کے لیے نہیں کہے گا، وہ کہے گا بس جنت مل گئی، میں جنت میں رہوں۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں شہدا کی جماعت وہ عظمت والی جماعت ہے جو جنت میں جانے کے باوجود عرض کرے گی اللہ ایک مرتبہ پھر دنیا کے اندر ہمیں بھیج تاکہ اپنی جان کے ٹکڑے کروا کے دوبارہ تیری خدمت کے اندر ہماری حاضری ہو۔ غور فرمائے ذرا اللہ کے قرآن پر۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ ماشاءاللہ بڑا دانا مجمع۔ میرے معروضات کو سمجھنے والے دوستو زبان خاموش نہ رہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو گئے اللہ کی رضا کی خاطر، انہیں زبان سے مردہ مت کہو۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا۔ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر قتل ہو گئے دماغ کے اندر دل کے اندر مردہ تصور نہ کرو۔ اللہ میاں یہ مردہ نہیں تو کون ہے؟ جواب ملتا ہے بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔ میرے مالک میں نے دیکھا خون بہہ رہا ہے، رگ و ریشہ کٹا ہوا ہے، اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، سر تن سے جدا ہے، کلیجہ چبایا جا رہا ہے، گردوں کے ہار بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا سر نیزے کے اوپر چڑھایا ہوا ہے، اللہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ رحمت سے جواب ملتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ زندہ ہیں لیکن یہ زندگی تمہاری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ دینے والا خدا جانے، لینے والا اللہ کا یہ نیک بندہ جانے۔ میرے اور آپ کے محبوب فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے نام پر شہید ہوتے ہیں جب خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دیتے ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں سید الکونین نے فرمایا اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والے کو اللہ میاں کا دیدار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمازی کو دیدار جنت کے اندر، حاجی کو دیدار جنت کے اندر، روزے دار کو دیدار جنت کے اندر، لیکن اللہ کے نام پر جان دینے والے کو دیدار اسی دنیا میں کرا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا کہتا ہے کاش موت پہلے آتی تاکہ میں اپنے اللہ کا دیدار پہلے کر لیتا۔ تو شہادت بہت بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمائی ہے۔ غور کریں میری طرف، شہادت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط شہید ہونے والا ایماندار ہو۔
نمبر 2، اس کے دل کے اندر اخلاص ہو۔ نمبر 3، شجاع اور بہادر ہو۔ اور نمبر 4، پریشانیوں پر صبر کرنے والا ہو۔ یہ 4 شرائط ہیں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے اور مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے۔ تفصیل آ رہی ہے، لیکن میں تفصیل سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام راکب دوش نبوت سیدنا حسین ابن علی، جنہیں میدان کربلا کے اندر حد درجہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ایمان کے اندر بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اخلاص کے اندر بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، شجاعت و بہادری کے اندر بھی اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور صبر تو ایسا کر کے دکھایا کہ 14 صدیاں بیت گئیں، شاید ان کے صبر کا مقابلہ قیامت کی صبح تک کوئی نہ کر سکے۔ پہلی شرط ہے ایمان، ذرا غور کرنا میری طرف۔ ابو جہل قتل ہوا ہے، حضرت حمزہ کے سر پر تلوار لگی ہے، سر اس کا تن سے جدا ہے، سر ان کا تن سے جدا ہے۔ ابو جہل کو کوئی شہید نہیں کہتا، کہتے ہیں مردار ہے، اور حضرت حمزہ کو ہر آدمی کہتا ہے سید و شہدا ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ابو جہل کے دل کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی، اور جناب حمزہ کے دل کے اندر ایمان کی دولت موجود تھی۔ یہ پہلی شرط ہے شہادت کے لیے ایمان۔ غور میری طرف، کیوں شرط ہے؟ ایمان شرط ہے، کیوں شرط ہے بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت کا بدلہ اللہ کے نزدیک بغیر جنت کے اور کچھ نہیں۔ ادھر اللہ کی رضا کی خاطر جامع شہادت، ادھر فوراً جنت۔ شہادت کا بدلہ اللہ کے ہاں ہے جنت، اور جنت مقام ہے ایمانداروں کا، بے ایمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے پہلی شرط ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اور شہادت کے لیے اس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہو۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے محبوب، جناب اور جناب سے قبل جو پیغمبر دنیا کے اندر تشریف لے آئے، میں نے سب کی زبان سے پہلا اعلان کرایا کہ انہو لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایماندار بننے کے لیے کلمہ توحید پر ایمان لانا ضروری، اور آپ کے اور میرے محبوب سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کی نبوت و ختم نبوت کو دل سے ماننا ضروری۔ اور نمبر 3، عقیدہ قیام قیامت پر ایمان ضروری۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر نور توحید موجود ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ موجود ہو، مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل کے اندر قیام قیامت کا عقیدہ موجود ہو۔ میرے پیارے دوستو، شہادت کی پہلی شرط ہے ایمان۔ اللہ نے امام عالی مقام حسین ابن علی سب کہو رضی اللہ تعالی عنہما کو ایمان کے اندر بہت بڑا مقام نصیب کیا تھا۔ اور دوسری شرط اخلاص، لڑنے والا اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا اللہ راضی ہو، اللہ کا دین سر بلند ہو، قومیت کی خاطر، دنیاوی لالچ کی خاطر، اپنی شجاعت کی ناموری کی خاطر، یا کوئی اور دنیاوی غرض کی خاطر اگر کوئی قتل ہو رہا ہے، یہ شہید نہیں ہوگا۔ شہادت کے لیے ضروری ہے کہ دل کے اندر نور اخلاص موجود ہو کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر رہا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ
جو ہمارے بہت بڑے محدث ہیں، ان نے اپنی صحیح بخاری کو جب شروع کیا پہلے حدیث یہی لے آئے کہ انما الاعمال بالنیات، خیال کرنا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ شہادت جیسی عظیم نعمت بھی اجر سے خالی ہو جائے گی اگر دل کے اندر اخلاص نہیں ہے تو۔ واقعہ یاد آیا، حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اس کے مصنف علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات دنیا میں تشریف لے آئے تو دنیا کی ہر چیز خلیفۃ اللہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوئی۔ جانور، پرندے، چرندے، ہرن بھی حاضر ہوئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو ہرن بڑے پسند آئے تو آپ نے ان کی پیٹھ پر رحمت والا ہاتھ پیار سے پھیر دیا۔ جب واپس آئے اپنے ہرنوں کے غول کے اندر تو سب نے کہا یار تمہارے اندر تو خوشبو ہے، یہ خوشبو کہاں سے لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خلیفۃ اللہ کی زیارت کے لیے گئے تھے، انہوں نے پیار سے ہاتھ پھیر دیا، اللہ پاک نے خوشبوئیں دے دی۔ یہ یاد رکھنا آج جو کستوری سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہے، یہ اسی ہرن کی نسل سے ناف میں پیدا ہوتی ہے جس ہرن کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام نے پیار سے ہاتھ پھیرا تھا۔ یہ ہرن بھی چل پڑے، حضرت آدم کی زیارت کے لیے ملاقات ہوئی، علیک سلیک ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ زیارت کے لیے۔ واپس آنے لگے، پھر گئے حضرت ہماری ذرا کمر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ پھیر دیا۔ 10-12 قدم چلے، ایک دوسرے سے پوچھا کوئی خوشبو ہے؟ انہیں کوئی خوشبو نہیں۔ واپس آئے حضرت کی خدمت کے اندر، آدم علیہ السلام ہمارے کچھ اور بھائی آئے تھے، آپ نے ہاتھ پھیرا تھا، خوشبو آ گئی تھی، ہمارے اندر تو خوشبو نہیں ہوئی۔ تو حضرت مسکرا پڑے، فرمایا وہ زیارت کرنے کے لیے آئے تھے، تم خوشبوئیں لینے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نیت کو دیکھتے ہیں، اللہ ارادے کو دیکھتے ہیں، اللہ دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، میں گزارش کر رہا ہوں کہ مقام شہادت حاصل کرنے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ دل کے اندر اخلاص ہو، بس اللہ کی رضا ہو۔ اور واجب الاحترام دوستو، تیسری شرط، اللہ کے راستے کے اندر شہید ہونے والا شجاع ہو، بہادر ہو۔ بزدل کو اللہ شہادت کا مقام نصیب نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی شجاعت کو پسند فرماتے ہیں۔ ایک آدمی چھپا پڑا تھا، کسی نے آ کر اسے قتل کر دیا، یہ شہید نہیں ہوگا۔ شہید وہ ہے جو میدان کارزار کے اندر اللہ کے دین کی خاطر گیا ہو۔ بلکہ میں عرض کروں کہ جس طرح شہید ہونے والے کے لیے اخلاص ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے۔ حضرت سیدنا حیدر قرار علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضیٰ کے حالات طیبات میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت لڑائی کے اندر دشمن کے سینے پر سوار ہو گئے، تلوار حضرت کے ہاتھ میں ہے، اتنے تک اس بدبخت نے توہین کی تھوک دیا تو شاہ علی المرتضیٰ جلدی جلدی سینے سے اتر کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں علی المرتضیٰ کیا وجہ؟ میں نے تو اپنی آخری توہین کی حد کی، آپ مجھے قتل کرنے پر مارنے پر بالکل قادر تھے، کیوں چھوڑ دیا؟ وہ علی المرتضیٰ تیرے اخلاص پہ قربان جاؤں۔ حضرت علی فرماتے بھائی میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے تھوکا اس وقت کچھ مجھے اپنا غصہ بھی آیا، میں نے چھوڑ دیا، کل کہیں اللہ یہ نہ کہیں کہ میرے لیے مارا تھا یا اپنے لیے مارا تھا۔ میرے محترم دوستو توجہ میری طرف، پہلی چیز ایمان شہادت کے لیے، دوسری چیز اخلاص،
اور تیسری چیز شجاعت، چوتھی چیز صبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ رحمت کائنات صبر کا درس دیتے ہیں۔ آئیے ذرا میدان کربلا کی طرف۔ امام علی مقام حسین ابن علی، کون حسین؟ جس کے منہ کے اندر گھٹی امام الانبیاء نے ڈالی، جن کے کان کے اندر آذان سید الکونین نے دی، جن کا نام نامی اسم گرامی میرے آقا نے منتخب فرمایا، جن کے لیے بشارت حضور دیتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ میرا حسن میرا حسین بیشتی نوجوانوں کا سردار۔ ایک موقع پر امام الانبیاء آ رہے ہیں، ایک کندھے پر جناب حسن، دوسرے پر جناب حسین، سامنے امیر عمر مل گئے، دیکھ کے کہتے نعم المرکب، بڑی اعلیٰ سواری ہے، حضور شب معراج جائیں براق سواری بنے، شب ہجرت جائیں صدیق سواری بنے، شہزادے تمہارے مقدر پہ حیران ہوں، اللہ کے کارخانہ کائنات کا سردار تمہاری سواری بن کے آ رہا ہے، نعم المرکب، بڑی شاندار سواری ہے۔ رحمت کائنات نے سنا اور مسکرا کے کہتے ہیں عمر نعم الفارسان، اگر سواری شان والی ہے سوار بھی تو شان والے ہیں۔ میرے آقا نے امام علی مقام سیدنا حسین ابن علی کے متعلق دعائیں کی، عرض کرتی اللہم والے من والاہما وعاد من عاداہما، یا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو میرے شہزادوں کے ساتھ محبت کرے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ عداوت کر جو میرے شہزادوں کے ساتھ عداوت کرے۔ یہی وجہ ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر درود نہ بھیجے۔ پڑھو محبت کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کو زبان چسواتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے شہزادوں کی زبان حضور خود چوستے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنے شہزادوں کو گود میں لیے ہوئے ہیں، چومتے بھی ہیں اور پیشانی کو سونگتے بھی ہیں۔ عرض کی گئی حضرت آپ چومتے ہو وجہ سے میں جا گئی، شہزادے ہیں لیکن حضرت سونگتے کیوں ہو؟ سنو ایمان کو تازہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ دونوں میرے بیٹے جنت کے پھول ہیں جو اللہ نے مجھے دنیا میں عطا کیے ہیں، جب میں ان کی پیشانی کو سونگتا ہوں مجھے جنت کے پھولوں کی مہکار محسوس ہوتی ہے۔ کئی سال پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا تھا، مسند فردوس حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جنت و جہنم کا ایک مرتبہ آپس کے اندر مباحثہ ہوا۔ جہنم نے کہا میرا مقام زیادہ ہے اور جنت نے کہا میرا مقام زیادہ ہے۔ جہنم نے اب اپنے دلائل دیے، اس نے کہا میرے اندر بڑے بڑے جابر آئیں گے، میرے اندر وہ لوگ آئیں گے جن کی حشمت و خوف سے لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، میرے اندر وہ آئیں گے جن کے ظلم کی داستانیں گرم تھی دنیا کے اندر، اور تیرے اندر رونے والے، پھٹے پرانے کپڑوں والے، رات کو تہجد پڑھنے والے، بات بات پر رونے والے، وہ فقیر مسکین لوگ آئیں گے۔
تو جنت نے اللہ کی خدمت میں گزارش کی کہ یا اللہ، وہ کہتی ہے میرا شان زیادہ ہے اور تیرے اندر فقیر فقراء آئیں گے، پھر تو میرا شان و مقام کم ہوا۔ اللہ تعالی نے فرمایا جنت میں تیرے دونوں کناروں پر علی کے بیٹے بٹھا دوں گا، میں تیرے دونوں کناروں پر زہرا کے لال بٹھا دوں گا، میں تیرے اندر محمد مصطفیٰ کے بیٹے حسنین شریفین بھیج دوں گا۔ دنیا کا کوئی انسان فاطمہ کے شہزادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا انبیاء کے بعد۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تسلی کر، میں نے تیری عظمت کے لیے حسنین شریفین کو پیدا کیا ہوا ہے۔ میرے محترم دوستو، بڑا مقام ہے امام علی مقام کا۔ میں کیا تفصیل بیان کروں، گزشتہ جمعہ مکمل مفصل عرض کر چکا ہوں، لیکن واللہ غالب علی امرہ، اللہ کی تقدیر کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ بلکہ اگر میں اس طرح عرض کروں تو شاید بے جا نہ ہو، جتنا کسی کا مقام بڑا ہوتا ہے اتنا اس کا امتحان بڑا ہوتا ہے۔ حسنین شریفین کون؟ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ حسنین شریفین کون؟ جنتی عورتوں کے سردار کے لخت جگر، سیدہ زہرا کے صاحبزادے۔ کون؟ جناب حسنین شریفین، اسد اللہ الغالب کے لخت جگر، نبوت کے نواسے۔ مقام بڑا تو امتحان بھی بڑا۔ محرم الحرام کو یہ مقدس قافلہ میدان کربلا کے اندر پہنچا، سیدنا حسین ابن علی کی قیادت کے اندر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، 9 محرم الحرام گزرا۔ 10ویں محرم الحرام کی رات 3 دن یا 7 دن سے پانی بند۔ امام علی مقام رات کے وقت خیموں کا چکر لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء مورخین محققین لکھتے ہیں امام جس خیمے کے قریب گئے اندر سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی آواز، کہیں سے یاسین کی آواز، یا ایھا المزمل کی آواز، یا ایھا المدثر کی آواز، اور کہیں سے آواز ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ امام علی مقام نے سب کو صبر کی تلقین کی، نماز کی تلقین کی۔ 10 محرم الحرام کا سورج طلوع ہوا، قیامت صغریٰ کے مناظر پیش کرنے لگا۔ سامنے ابن زیاد کی فوج، ادھر محمد کریم کے شہزادے، حضرت حسین کے متعلقین موجود، ادھر لائی کا سارا ساز و سامان۔ ان فقیروں کی طرف کے پاس اللہ کی طرف انابت و رجوع۔ ایک لمبا چوڑا مکالمہ ہوا۔ امام نے فرمایا میں خود نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا ہے، یہ تمہارے خطوط میرے پاس ہیں، لیکن اللہ برا کرے دنیاوی لالچ کا۔ سامنے سے جواب ملتا ہے حسین یا بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں غور کرو، امام علی مقام نے فرمایا میرے مقابل آنے والوں، یہ وہ ہاتھ ہے جہاں نانا رسول نے بوسے دیے ہیں، جہاں امی بطول نے بوسے دیے ہیں، جہاں بابا علی نے بوسے دیے ہیں۔ میرا ہاتھ تلوار پہ آ سکتا ہے، خنجر و بھالے پہ آ سکتا ہے، جسے غلط سمجھتا ہوں غلط کے ہاتھ کے اندر میرا ہاتھ نہیں آ سکتا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہ لوگ شہید ہوئے جو میدان کربلا کے اندر ہاشمی نہیں تھے، مرید تھے، متعلق تھے، میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ اب باری آ گئی میدان کربلا میں جانے کی۔
حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کی، عبد الرحمن ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، لڑتے لڑتے مقام شہادت پہ سرفراز ہوئے۔ آ گئی باری میدان کربلا کے اندر جناب سیدنا علی کے بیٹوں کی، حضرت جناب سیدنا حسین کے بھائیوں کی، وہ بھی میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں باری آ گئی حضرت قاسم ابن حسن کی۔ حضرت قاسم کی شکل نبوت کی شکل کے ساتھ ملتی جلتی تھی۔ اللہ کا شیر جب میدان کربلا میں گیا، جدھر رخ کرتا ہے دشمنوں کی صفیں اڑاتا ہے۔ سب نے فیصلہ کیا الگ الگ مقابلہ کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں، سب نے مل کے حملہ کیا جناب قاسم پر۔ جناب قاسم کا لاشا زمین پر گرتا ہے، زبان پر لفظ ہے یا اما ادرکنی، میرا چچا میں زمین پہ گر گیا ہوں، مجھے اٹھاؤ۔ امام علی مقام نے جناب قاسم کو اٹھایا، خیمے کے قریب رکھا۔ حضرت والد گرامی قدر لکھتے ہیں اب باری آ گئی جناب سیدہ زینب کے شہزادوں کی۔ محمد عون ماں کی خدمت کے اندر، امی اجازت دو میدان کربلا میں جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، تیاری کر کے دعا کر کے روانہ کیا۔ میں نے پڑھا ہے جب جانے لگے پیچھے سے آواز آئی، بیٹے میرا آخری پیغام وصیت سن کے جاؤ۔ جی اماں جان۔ فرمایا بیٹے جا رہے ہو، خیال کرنا صابری خاندان کے افراد ہو، پیٹھ نہ دینا، سینہ پیش کرنا۔ شہزادے عرض کرتے اماں جان دعائیں دینا تیرا کام، میدان کربلا کے اندر جواں مردی کے جوہر دکھانا ہمارا کام۔ لڑتے لڑتے محمد عون بھی شہید ہو گئے۔ اب باری میدان کربلا کے اندر حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسین کے بڑے لخت جگر آئے میدان کربلا کے اندر۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، کسی نے ترجمہ کیا ہے خطبے کا، فرمایا کوفیو میری تلوار کی زد میں نہ آؤ اور ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تلوار کی تیزی سے کٹ جاؤ۔ میں فرزند حسین ابن علی ہوں، مجھ کو جانتے ہوں گے، شجاعت ہاشمی ہوں، مجھ کو پہچانتے ہوں گے۔ چمکتی دیکھ کر اس نوجوان کی تیغ کی دھاریں گری ڈھالیں، یکا یک ہاتھوں سے چھٹ گئی تلواریں۔ عدو کہتے کہ شاید پھر علی المرتضیٰ آئے، مقابل آنے والوں کے لیے بن کر قضائے۔ چلتے چلتے جناب علی اکبر جامع شہادت نوش کرتے ہیں۔ غور کیجئے سب جوان شہید ہو چکے، ایک بیمار زین العابدین اور ایک دودھ پینے والا لخت جگر جناب علی اصغر۔ آپ خیمے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، شہزادے کو اٹھایا، آخری پیار کر رہا ہے بابا اپنے بیٹے کے ساتھ۔ خیمے سے باہر تشریف لے آئے منظر کربلا کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ میں کیسے بیان کروں، علماء لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے شیر خوار بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا، اچانک کسی بدبخت نے تیر مارا، معصوم بچے کے گلے کے اندر پیوست ہوا۔ آپ خیمے کے اندر تشریف لے آئے، اپنے بچے کو سکون دوں۔ اولاد والے بیٹھے ہو میرے دوستو، معصوم بچوں والے بیٹھے ہو، آپ اپنے گریبان میں جھانک۔ انسان اپنے جسم پر لاکھ دکھ برداشت کرتا ہے، مگر معصوم بچوں کا دکھ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام خیمے کے اندر آئے، چہرے سے کپڑا ہٹایا، بیٹا مالک حقیقی کو لبیک کہہ چکا تھا، ایک نظر بچے کی طرف، ایک نظر خدا کی طرف، آنکھوں میں پیارے پیارے آنسو دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں، کچے پھل مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، پکے پھل مانگے دینے کے لیے تیار ہوں، بس میری ایک دعا ہے اللہ مجھے استقلال نصیب فرمانا۔ علی اکبر شہید۔ اب آئے آپ واپس خیمے کے اندر، اپنی بہن جناب زینب کو بلایا، زینب
اٹھ ایتونی بے امامت محمد المصطفیٰ، مجھے نان محمد والی دستار اٹھا کر دو، وبسیف علی المرتضی، بابا علی والی تلوار اٹھا کر دو، وبقوس حسن المجتبیٰ، بھائی حسن والا تیر کمان اٹھا کر دو۔ کوٹدو کے دوستو، گرد و نواح سے آنے والے میرے مکرم شخصیات اور احباب، توجہ میری طرف، میں کہا کرتا ہوں جس طرح آج کی بہن بارات کے لیے اپنے بھائی کو دلہا بنا کے روانہ کرتی ہے، یوں میدان کربلا کے دلہا کو حضرت زینب نے بنا سنوار کر میدان کربلا کی طرف روانہ کیا۔ سنیے امام کا آخری خطبہ، فرمائے اے خواہر من ترا سوگند میں دہم چمن از تیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت میں مایم، میری بہن جب میں شہید ہو جاؤں خیال کرنا قرآن کو نہ چھوڑنا، خیال کرنا نماز کو نہ چھوڑنا، خیال کرنا صبر کو نہ چھوڑنا۔ واہ زینب تیرے استقلال و عظمت و ہمت پہ قربان جاؤں۔ فرمانے لگے میرا بہن میرا بھائی فکر نہ کر، جس علی کا خون تیرے اندر ہے اسی علی کا خون میرے اندر ہے۔ میدان کربلا کے اندر جوان مردی کے جوہر دکھانا تیرا کام، خیمے کو قرآن و نماز کے ساتھ آباد کرنا ہمارا کام۔ آئے امام میدان کربلا کے اندر، حضرت نے اتمام حجت کی خاطر دوبارہ پھر خطوط دکھائے، لیکن پھر کہتا ہوں اللہ برا کرے دنیاوی لالچ کا۔ قتال شروع ہوا جناب حسین ابن علی کے ساتھ، شرم نہ آئی کہ ہم کس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، محمد کے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ لڑتے 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 میدان کربلا کے اندر نماز عصر کا ٹائم ہوا، آپ اپنی سواری سے اترے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو جب مشکل ٹائم آ جائے صبر کرو اور نماز پڑھو۔ قربان امام تیرے مقام کے اوپر میدان کربلا کے مشکلات کے اندر نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، صبر کے اوپر بھی عمل کیا جا رہا ہے۔ حضرت نے نماز شروع کی، سر سجدے کے اندر، غور میری طرف، توجہ میری طرف، میرے ساتھ بولنا، امام کی زبان پر ہے سبحان ربی الاعلیٰ، بولو بولو اونچی آواز کے ساتھ اور ذرا محبت کے ساتھ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ زبان پر یہ جملے ہیں، سجدے کے اندر امام اللہ کے انوارات کی زیارت کر رہے ہیں، اور قتل کرنے والا خنجر چلانے والا وہ اپنے خنجر کی دھار کو دیکھ رہا ہے کہ کس طرح چل رہی ہے نرم نازک گردن کے اوپر، اس کی نظر دھار پر، ان کی نظر اللہ کے انوار پر۔ میں کیوں نہ کہوں کہ قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، قاتل لعین مست تھا خنجر کی دھار میں، اور پیارے حسین محو تھے دیدار یار میں۔ حضرت کی زبان پر جملہ ہے، آپ کی زبان پر جملہ ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ عین حالت سجدے کے اندر امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ سب کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض میرے دوست کہہ دیتے ہیں مظلوم کربلا، لیکن میرا دل کہتا ہے فاتح کربلا ہے، فاتح کربلا حسین ابن علی۔ کسی اللہ والے نے کیا خوب کہا کہ جو دہکتی خاک کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ واہ حسین، بلند آواز سے کہے واہ حسین، واہ حسین، اب تلک گلفشاں ہے تیری ہمت کا باغ، آندھیوں میں جل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، کٹ گیا لیکن نہ کی باطل کی بیعت وہ حسین۔
امام عالی مقام نے حالت سجدے کے اندر جان اپنے جان دینے والے کے سپرد کر کے ہمیں یہ درس دیا کہ اللہ والے جیتے ہوتے ہیں تو بھی پیشانی اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو بھی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا کے جا رہے ہوتے ہیں۔ شہادت امام حسین ہمیں درس دیتی ہے صبر کا، درس دیتی ہے نماز کا۔ امام کا آخری عمل نماز ہے۔ اگر میرے دل کے اندر، آپ کے دل کے اندر حضرت حسین ابن علی کی سچی محبت ہے تو آج ہمیں دل سے یاد کر کے اٹھنا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم نماز قضا نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اللہ کے حقوق کا خیال کریں گے، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کریں گے۔ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے، بات سنو ذرا غور کے ساتھ۔ میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا حسین ابن علی کو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی، سامنے ہزاروں کا لشکر۔ غور کرنا، ادھر حضرت حسین ابن علی کے 72 افراد، ایک ایک بندے کی امام کو ضرورت ہے۔ لیکن جب میدان کارزار گرم ہوا، امام نے اعلان کیا اگر میرے مجمع کے اندر کوئی مقروض ہے وہ واپس چلا جائے۔ کسی انسان کا اگر کسی نے قرضہ دینا ہے وہ میرے ساتھ نہ آئے، واپس چلا جائے، قرضہ اتارے۔ تو امام نے اپنی زندگی کے آخری عمل کے اندر ہمیں حقوق العباد کا درس دیا، حقوق اللہ کا درس دیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حضرت سیدنا حسین ابن علی کی محبت نصیب فرمائے، ان کی غلامی نصیب فرمائے، ان کا فرما بردار بنائے۔ جس راہ پر وہ چلے ہیں اللہ ہمیں وہ راہ نصیب فرمائے، آمین۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں محمد و آل محمد کی محبت نصیب فرما، اصحاب محمد کی محبت نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ ہمیں نفاق سے بچا، شقاق سے بچا، امت کو اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق ہو، عمل حضور کی سنت کے تابع ہو، صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنا، سچے علماء کا تعلق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام کرا جن میں تیری رضا ہو، تیرے حبیب کی رضا ہو۔ اللہ ان کاموں سے بچا جن میں تیری ناراضگی ہو، تیرے حبیب کی ناراضگی ہو۔ اللہ جو کچھ کہا گیا ہے قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، ایک تو سچی توبہ کی توفیق عنایت فرمانا، اور دوسرا کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔